لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين. لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل بيته. واللهم لعن الذي أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. واللهم لعن من قتل الحسين وآله وأولاده وأصحابه من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. اللهم صل على محمد وآل محمد. آرزوئے زینب کبریٰ تمنائے فاطمۃ الزہرا یعنی آپ عزاداران سید الشہداء اپنی قدر پہچانیں، اپنی منزلت و مرتبے کو درک کریں، تلاش کریں وہ نیکی جس کی وجہ سے آج آپ اس در سے وابستہ، تاکہ اس کو دام و مستدام رکھا جا سکے، ہمیشہ رکھا جا سکے۔ دعا کریں ان اساتذہ کے لیے، ان آغوشوں کے لیے کہ جنہوں نے آپ کو ایسا پروان چڑھایا کہ آج آپ یہاں موجود ہیں، ورنہ بزرگان موجود ہیں، ابلا تشریف فرما ہیں۔ آپ بہت بہتر جانتے ہیں بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں نہ جانے کیسے آئے اور کیسے گزر گئے۔ یہی ایک نفس ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور یہی نفس ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام حاضرین کا، سامعین کا، جو مسلسل گزشتہ 10 دن میری گزارشات سنتے رہے۔ کوئی عالمیت تو کیا علمیت کا دعویٰ بھی نہیں ہے، ایک آیہ قرآن کے ذیل میں کچھ خصوصیات انسان کو بیان و تفسیر کرنے کی کوشش کی۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام افراد کے ساتھ اپنے امام وقت کا، بیوی کا، کہ انہوں نے
یہ موقع دیا، اس قابل سمجھا کہ عزت و کرامت کے ساتھ ان کا ذکر کر سکوں. اور محمد والے محمد صلوات. صلی اللہ محمد والے اور اسی طرح بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، کہ جن کی وجہ سے ان مجالس کا قیام ممکن ہو سکا. یہ سلسلہ کل روز عاشور بھی اسی طرح سے جاری رہے گا. کل ظہر کے فوراً بعد اعمال عاشورہ کے بعد مجلس سے عصر عاشور، اور 3:30 3:30 بجے فاقہ شکنی، اور اس کے بعد مغربین کے بعد مجلس شام غریبہ. بس یہ وہ مخصوص وقت بچا تھا ہماری قسمت کا کہ ہم اپنے نفس کی معرفت میں اضافہ کر سکیں. اب تک یہ ماحول، یہ موقع، یہ مکان، یہ زمان ساتھ دے رہا تھا کہ ہماری مدد کرے. اب یہ اپورچنٹی آج آخری ہے. جتنے علمی مقدمات میں نے بیان کیے، جتنے فلسفی نکات بیان کیے، پھر بھی کہیں کوئی ابہام رہ گیا ہو، کوئی سوال رہ گیا ہو، تو انشاءاللہ پرسوں 11 محرم کو یہیں پر مجلس کا پروگرام ہے، جس کے بعد کوشچن آنسر کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں. میں اپنے ایک ایک قول بلکہ ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. ایک بات میں نے ظاہراً دوسری یا تیسری مجلس میں کہی تھی اور شاید میں اسے صحیح سے بیان نہیں کر سکا کہ معصوم کے قول کو فالو کریں، ان کے عمل کو فالو نہ کریں. اس سے ہرگز یہ مراد نہیں تھی اس پہ عمل نہ کریں، نہیں. اس سے مراد یہ تھی کہ معصوم کے قول پہ پورا اترنے کی کوشش کر لیں، وہ بہت ہے. ان کے عمل کو فالو کرتے ہوئے پورا اترنے کی کوشش ناممکن. اس کا مطلب وہ اس سینس میں، کیونکہ ہم انسانوں کے لیے 3 چیزیں ہیں: قول ہے، عمل ہے اور خاموشی ہے. لیکن ہم اگر کہیں خاموش رہیں تو ہماری خاموشی دلیل نہیں ہے. لیکن اگر کہیں معصوم خاموش رہے تو معصوم کی خاموشی دلیل ہے کہ اس کے سامنے ہونے والا کام صحیح ہو رہا تھا. معصوم کا قول بھی حجت ہے، معصوم کا فعل بھی حجت ہے، اور معصوم کا سکوت بھی حجت ہے. گویا وہ معصوم جو خاموش رہ کر حجت قائم کر رہا ہو، جب بولنے پر آئے تو کیسے دلائل دے گا. یہاں سے اندازہ لگائیے، جب وہ دلائل دینے پر آئے تو کیسی دلیلیں دے گا، جب وہ عمل کرنے پہ آئے تو کیسے عمل کرے گا. اس لیے عمل معصوم حجت ہے، لیکن کیونکہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے. کہاں ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ کل موت واقعہ ہونی ہے اور پھر رات کو عبادت ہو رہی ہے، پھر رات کو قرآن پڑھا جا رہا. آج رات کی روایات پڑھنے سے تعلق رکھتی. لشکر یزید کے کچھ افراد خیام حسینی کے قریب آتے ہیں اور جا کر واپس یہ خبر دیتے ہیں عمر سعد کو کہ تم تو کہہ رہے تھے حسین دین سے پھر گئے، حسین تو وہاں قرآن کی قرات کر رہے ہیں، ہم خود سن کے آ رہے ہیں. کیا حسین قرات ہے. یہ آج کی شب کی، آج کی شب وہ شب کہ حسین نے جب دیا گل کر کے 72 دیے جلائے.
دیا بجھا کے روشنی پیدا کی، اور ایسی روشنی کہ جو قیامت تک مان نہیں پڑ سکتی، ختم ہونا نہیں، کم نہیں ہو سکتی وہ روشنی، وہ روشنی کے جس میں کسی طرح کی، کسی قسم کی، کسی زاویے سے کمی متوقع نہیں ہو سکتی، اور بلکہ روز بروز اس کی تجلیات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر مجلس، ہر بیان، ہر عزا، ہر ماتم، ہر نوحہ، ہر مرثیہ ایک نیا پہلو غم روشن کر رہا ہے، ایک نیا باب معرفت ہم پہ کھول رہا ہے، یہ سب اسی ایک شب کے صدقے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کر جائے۔ بہت سی باتیں میں اشارہ کرتے ہوئے گزر گیا کہ آپ ان پہ غور کریں۔ کل میں نے علم کی بات کی تھی، اور پرسوں کی مجلس میں نے کہا تھا اس طائرے لاہوتی کو پرواز کے لیے جو دو پر دیے گئے ہیں، وہ ایک پر علم ہے اور دوسرا پر عمل۔ یہ علم و عمل مساوی ہیں، موازین ہیں، متواتر ہیں، دونوں ساتھ چلتے جائیں گے، یہ طائرے لاہوتی پرواز کرتا جائے گا، اور پھر اس کی پرواز اس طرح سے ہوگی کہ یہ اوپر کی جانب لاہوت تک چلا جائے۔ آپ کا نفس معرفت الہی کی وجہ بن جاتا ہے جب غور کیا جائے، جب اس پہ تفکر کیا جائے۔ آج اس کی اپنے پورے عشرے کی سب سے آسان دلیل دے رہا ہوں۔ جب ہم اپنے نفس پہ غور کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی مختلف اپوزٹ چیزیں پائی جاتی ہیں، اچھائی بھی اس کے اندر ہے، برائی بھی اس کے اندر ہے، نیکی بھی اس کے اندر ہے، بدی بھی اس کے اندر ہے، اور کل میں نے کہا تھا جتنا علم ہے وہ نفس میں ہے۔ باہر درخت کی درخت موجود ہے، لیکن وہ تصویر اندر جو منتقل ہوئی ہے وہ علم ہو جائے گی، پھر درخت نہیں ہے، باہر پہاڑ ہے، وہ جو اس کی تصویر منتقل ہوئی ذہن کے ذریعے نفس میں، وہ علم بن گئی۔ جتنی موجودات باہر ہیں اپنی ایک ذاتی شناخت رکھتی ہیں، آگ اپنی شناخت حدت رکھتی ہے، برف اپنی برودت رکھتی ہے، لیکن جب وہ ظرف نفس میں آئے تو دونوں علم بن جائیں گے۔ پھر اب علم کہا جائے گا، اب نہ کچھ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ پتھر ہے، وہ سب علم ہے، وہ سب علم۔ کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میں نے 3 دن پہلے جو مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ پہ انسان غور کرتا ہے تو یہ لا تو جنرل لا ہے نا، ہمارے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ تو بڑے وہ افراد جو دیندار تو ہیں لیکن مسلمان نہیں، دیانتدار تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، وہ یہاں آ کر رک جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا بھی اگر وجود رکھتا ہے تو اس کا کاز کیا ہے؟ جس کا جواب ہم نے دیا تھا خدا ایفیکٹ نہیں ہے جس کا کوئی کاز ہو، وہ کاز آف دا کازز ہے، علت العلل ہے۔ اور یہاں پر آ کے دوسرا قانون فلسفی کہ الواحد لا یصدر الا من الواحد، میں بھی کہاں کس شب میں کیا لے کے بیٹھ گیا ہوں، کمال ہے نا، کہ ایک واحد سے اسی جیسی ایک ہی چیز صادر ہوتی ہے، مختلف چیزیں نہیں صادر ہوتی۔ جب یہاں پہ وہ پہنچتا ہے بھائی آگ ہے، آگ سے صرف گرمی ہی نکل سکتی ہے، اس سے سردی نہیں نکل سکتی، عقلی لا ہے۔ جب وہ یہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے تو خدا کس طرح دو مختلف چیزیں بنا رہا، اس
کی وہ دلیل ہے جو آپ کے نفس میں، جب آپ کے ظرف نفس میں دو مختلف چیزیں اپنی پوری شدت کے ساتھ سما سکتی ہیں، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے جب ایک جگہ دونوں چیزیں سکتی ہیں تو صادر بھی ایک جگہ سے ہو سکتی ہے۔ عام آپ کے ساتھ ہوا ہوگا، گرچہ عجیب سی مثال ہے، دے دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا واسطہ اس سے پڑتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آج کل کے دور میں وقت ایسا آ گیا ہے کہ غیر مسلم سے اگر کوئی بزنس کیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ بہت سارے سر ہلتے ہوئے دکھ رہے ہیں، میں تو مشاہدہ ہی بتا رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ گرچہ اظہار تعصب کا مقام ہے، یہ اس لیے آج یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر مقام پہ ہمارا مذہب ہم نہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو گویا پورے اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، پوری شیعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ خصوصاً کل ملائے عام میں جلوس میں اس چیز کا خیال رکھیے گا، کبھی بھی کسی بھی جگہ جب اس طرح جا رہے ہیں تو سوال یہ آپ کہتے ہیں وہ دنیا کے بارے میں، وہ غیر مسلم غیر مومن اچھا ہے ڈیلنگ میں، بزنس میں اچھا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ ایک شخص جو دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول دیتا ہے؟ سوچنے کی بات۔ اگر وہ سمجھ گیا تھا تو اس کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ وہ ظاہراً ایماندار ہے، ہیومن ویلیوز رکھتا ہے، اس لیے بزنس میں آپ کو چیٹ نہیں کر رہا۔ جب وہ دنیا کے لیے چیٹنگ نہیں کر رہا، خدا کے لیے کیوں کر رہا؟ مقام دل سوزی ہے۔ یہاں دل سوزی سے اس سے پوچھا جائے آخر گرا کہاں ہے، مشکل کہاں ہے؟ لیکن مشکل تو وہ بتائے جس کی اپنی گرا کھل چکی ہو، جس کی اپنی مشکل حل ہو چکی ہو۔ دیکھیں گرا کو عربی میں کہتے ہیں عقد، یہ جو عقد ہوتا ہے نا، عقد کو عقد اسی لیے کہتے ہیں، اس سے ہی عقیدہ بنا ہے، اس سے ہی عقدہ بنا ہے۔ عقیدہ یعنی لگی ہوئی گرہیں، لیکن ہر گرہ بری نہیں ہوتی، کچھ گرہ اس لیے لگی ہوتی ہیں تاکہ مضبوطی باقی رہے، کچھ گرہیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھلنا چاہیے اور کچھ گرہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لگا رہنا چاہیے۔ صحیح ہے؟ عقیدہ صرف علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے اور بس، اور کچھ نہیں، اور اگر ایسا ہوگا تو آپ کسی اور کو بتا پائیں گے۔ لیکن اب اس سے دلسوزی کون کرے؟ صرف تعان و لعن کی جاتی ہے، تشریح کی جاتی ہے، ان کو دنیا میں ہدایت نہیں مل پا رہی تو یہ کیا کر پائیں گے؟ یہ دلسوزی در اہل بیت پہ دیکھیے، در محمد والے محمد پہ دیکھیے۔ سب بچوں نے سنا ہوا واقعہ ہے، وہ یہودی عورت جو روز کوڑا پھینک رہی ہے، ایک دن نہیں پھینکا، پیغمبر خود دیکھنے پہنچ گئے، اب کہاں رہے گا اس کا اسلام؟ کیسے اب مسلمان نہ ہو؟ پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے، ہر امام کی سیرت میں ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ مخصوصاً امام حسن علیہ السلام، شخص آیا ہے امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے، سب سننے کے بعد امام کہہ رہے ہیں بھائی تجھے کوئی تکلیف ہے مجھ سے؟ میں کوئی تیرا کام کر سکتا ہوں، میں کوئی تیری مدد کر سکتا ہوں؟ مسافر ہو، یہاں جگہ نہیں ہے تو میرے پاس رہو، بھوکے ہو تو میں کھانا کھلاتا ہوں، تم بیٹھو بات۔ یہ اخلاق ایسا ہے کہ اس کو مسلمان ہونے پر، دین حسن قبول کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہی اخلاق کا مظاہرہ کربلا میں امام حسین آخری وقت تک نصیحت کر رہے ہیں، آخری وقت تک۔ یہ بات مصائب میں گزر جاتی ہے، ہم غور نہیں کر پاتے، قابل غور بات ہے۔ حتیٰ امام کا ایک حملہ ہے جو حضرت عباس کے ساتھ ہے، تاریخ ہے، پڑھیے تاریخ۔
آج کل تو اردو میں اتنی کتابیں موجود ہیں، ہر کچھ جو آپ نے نہیں سنا ہے وہ غلط تھوڑی ہے بھائی، صحیح ہے۔ امام حسین حضرت عباس دونوں نے ایک حملہ کیا، اور اس کے بھی کمال رموز اگر پروازیان بتاتے ہیں کہ ایک مختصر جنگ ہے عباس کی، وہ بھی حسین کی نگرانی میں، اور ساتھ ہی واپسی ہے نصیحت کے بعد، اور جب دیکھا مسلسل لشکر پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، ہٹتا جا رہا ہے، اور اب کوئی آگے لڑنے نہیں آ رہا، دونوں رکے، اور وہاں امام حسین نے پھر نصیحت کی، دیکھو باز آ جاؤ، میرے خون سے ہاتھ روک لو، اصحاب شہید ہو چکے، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ میں تمہاری اصلاح کروں گا۔ یہ دل سوزی کہاں سے آئے گی؟ اب بھی میں اگر تم رک جاؤ تو میں تمہاری تربیت کروں گا، یہ دل سوزی کہاں سے آئے گی؟ میں تمہیں حلال محمد بتاؤں گا، میں تمہیں حرام محمد بتاؤں گا، میں تمہیں علم قرآن سکھاؤں گا۔ خطبہ ہے روز عاشور امام کے 4 یا 5 خطبہ، عجیب، اللہ اکبر۔ گویا امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیے the greatest human value، کہ جو کچھ تم ظلم کر رہے تھے میں سب معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا فراق دلی ہے! یہ فراق دلی کا مظاہرہ صرف علی کا بیٹا ہی کر سکتا ہے، کہ جس کے پہلو میں ذوالفقار موجود ہو، در پہ کوئی آ کر لکڑیاں لے کر آگ لگا دے لیکن صبروں سے کام لے۔ یہ مزاج امامت ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ آج کی شب اپنے نفس کو درک کیجئے، آج کی شب، دیکھیں آج کی رات ہی حر بدلا تھا نا، ایک رات غور کر کے حر بن گیا۔ آج کی شب بارگاہ حسین میں اپنا محاسبہ کیجئے گا کہ مولا اب بھی اگر کہیں کوئی غلطی باقی ہے مجھے آزاد کر دیں، مکتب ارسازی تو کھلا ہوا ہے، مولا آپ کا لطف ہے کہ آپ نے ساری غلطیوں پہ پردہ ڈال دیا، آپ نے ساری کوتاہیاں میری بھلا دی، پورا سال میں جو کرتا رہا آپ نے دیکھا ہی نہیں، گویا نظر انداز، اور پھر مجھے آج اپنے در پہ بلا دیا۔ مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں، شکرانے کی رات۔ کل جو اعمال کریں وہ کریے گا، لیکن 2 رکعت نماز شکرانہ بے حضور حسین ضرور ادا کریے کہ مولا آپ کا شکر، مولا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پیشانی کو اپنے در پہ جھکا کے پھر عزت ادا کر دی۔ میں شب عاشور ایسے ہی بیان کرتا ہوں کہ اگر ان گزشتہ 8 راتوں میں آزادی نہ مل سکی تو حر کے صدقے آج کی شب ہی صحیح۔ آخر حسین تو کریم ہے نا، حر کے لشکر کے جانوروں کو پانی پلانے والا حسین مجھے سیراب نہیں کرے گا اگر میں طلب کروں گا؟ اور بار بار دعا کیجئے گا، یا رب الحسین، اے حسین کے رب، بحق الحسین، تجھے حسین کا واسطہ، اللہم اشفی صدرنا، خداوندہ میرے دل کو شفا دے، یعنی میرے نفس کو شفا دے۔ صدر یہ روح ہے، صدر یہ نفس ہے۔ اللہم اشفی صدرنا و صدر الحسین بظہور الحجہ۔ آج 9 راتیں گزر گئی، 9ویں رات ہے، عزا خانوں میں پرسہ دیتے ہوئے
میں نے استقبال محرم کی مجلس میں کہا تھا جب عزاداری میں آئیں وارث ازا کو تلاش کریے گا، وارث ازا کو تلاش کریے گا کہ وارث ازا کہاں ہے۔ مولا ہماری رسم ہے، ہم کسی کی تعزیت کی مجلس میں جاتے ہیں، غم نصیب کو گلے سے لگاتے ہیں، اس کو تسلیت دیتے ہیں۔ اتنا بڑا غم، کائنات کا سب سے بڑا غم سب منا رہے ہیں، کس کو وارث ازا نے گلے لگائے، کس کو وارث ازا نے اپنے وجود کا احساس کرایا ہے کہ ہاں میرے حسین کے عزادار تو صحیح کہتا ہے، تو اگر کربلا میں ہوتا تو خود کو حسین پہ قربان کر دیتا۔ حسین پہ قربانی سے پہلے اپنی انا قربان کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہش قربان کرنی پڑتی ہے۔ رات بغیر ڈسٹرب کے تھوڑا سا آگے آ جائیے، بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پیچھے درود پڑھیں بتاؤ۔ اپنے نفس کی وسعتوں کو بڑھائیے، کیپیسٹی کو بڑھائیے۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، آج کی شب میں ابو الفضل عباس سے توسل کریں، باب الحوائج علی اصغر سے توسل کریں کہ جو بچے ان کی آغوش میں ہیں۔ ایک مثال دوں تاکہ بات آسان ہو جائے، جو لوگ آج جوائن کر رہے ہیں ہمیں ان کے لیے، کہ جو نفس ہے ہمارے پاس وہ اس طرح دیا گیا ہے جیسے بالکل ایک چھوٹا سا بلب ہوتا ہے، 0 وولٹ کا بلب۔ اب اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس کے اندر بھرپور نور متجلی ہونے کے لیے اس کی صلاحیت کو بڑھانا پڑے گا۔ الحمدللہ اس مجالس کے ذریعے آپ منبع انوار سے متصل ہو جاتے ہیں، بس اپنے وجود میں وہ صلاحیت پیدا کرنے کی بات ہے، اور صلاحیت علم و عمل دو ہی چیزوں سے پیدا ہوگی۔ حسین پوری رات اس بات کا مشاہدہ لوگوں کو کراتے رہے، اصحاب کو جمع کر کے کہا دیکھو تم کہیں ایسے ہی تو جمع نہیں ہو گئے، تمہیں پتا ہے کل جنگ یقینی ہے، موت یقینی ہے، اور جنت کا بھی کوئی چکر وکر نہیں ہے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں شفاعت کراؤں گا، یعنی میں جنت دلاؤں گا۔ کسی کو شک تھا حسین پر؟ جوانان جنت کا سردار حسین، خاتون جنت کا بیٹا حسین، ساقی کوثر کا بیٹا جب کہتے میں جنت دلاؤں گا چلے جاؤ، تو سب چلے گئے ہوتے۔ وہاں حسین ان کی قدر و قیمت بتا رہا ہے۔ مولا متقیان نے کہا تھا کم سے کم اپنے نفس کی قیمت جنت لگانا، اور حسین نے شب عاشور یہ ثابت کیا، آج جتنے یہاں موجود ہیں ان کی قیمت جنت سے زیادہ ہے۔ اسی لیے سرزمین کربلا رشک جناں ہے، اسی لیے اہل جناں گروہ در گروہ قبر حسین کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ زیارت امام حسین کا ترجمہ قرات فرمائیں۔ مولا سلام ہے آپ پر، مولا سلام ہے ان ملائکہ پر جو یہیں رہتے ہیں، ان ملائکہ پر جو فوج در فوج زیارت کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ بہت حساس نقطہ آج بتا رہا ہوں، بہت حساس۔ آپ جو زیارت حسین کے لیے جا رہے ہیں، قبر حسین کی زیارت کر رہے ہیں نا، روح مبارک امام کی تو زیارت نہیں کر رہے ہیں۔ جو عاشور میں مخالف دشمنوں میں موجود تھے وہ خود حسین کو دیکھ رہے تھے، خود امام حسین اپنے مکمل وجود کے ساتھ حسین،
ان کے سامنے تھا اور اثر نہیں ہو رہا تھا. یہ یاد رکھیے گا، غور کرتے رہیے گا. پورے وجود کے ساتھ حسین موجود ہے. آج حسین کی قبر کی زیارت گناہوں کو معاف کر رہی ہے، میری وسعتوں میں اضافہ کر رہی ہے، اور وہاں ان پہ اثر نہیں ہو رہا تھا. آج ہم زیارت کے بعد آ رہے ہیں تو ہم کو احساس ہو رہا ہے کہ مولا اب یقیناً تیرا پائبند رہوں گا. وہاں زیارت کے لیے پہنچ جائے تو در حسین پہ پہنچ کے شرمندگی ہوتی ہے کہ مولا مجھے بھی بلا لیا. حسین کریم ہے، حسین کریم ہے، حسین کریم. حسین اپنوں کو بھی دے رہا ہے، غیروں کو بھی دے رہا ہے، اور غیروں کو جلدی دے دیتا ہے. غیروں کو جلدی دے دیتا ہے. آپ لوگ اپنے گھر پہ جو مجالس ہوتی ہیں، خوش نصیب ہیں وہ گھر کہ جہاں مادر حسین تشریف لائے. اور مجالس میں جب آپ آخر میں تبرک بانٹ رہے ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دوستوں کو نہیں دے رہے ہوتے، قریبیوں کو نہیں دے رہے ہوتے، دوستوں کو، بھائی کو، گھر والوں کو نہیں دے رہے ہوتے، اور ان کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمیں تو دے گا ہی دے گا. اور نہیں بھی دیا، کم بھی پڑ گیا تو مسئلہ نہیں بھائی ہے. کتنے درس ہیں اس مجلس حسین. وہاں غور کریں، اگر حسین کبھی کبھی نہیں بھی دے رہا تو حمل کر دے، مولا تیرا شکر ہے تو مجھے اپنا سمجھ رہا ہے. مولا تیرا شکر ہے تو مجھے اتنا قریب سمجھ رہا ہے کہ بعد میں دے دیں گے، جب بھی دے دیں گے برا نہیں مانے گا، نہیں بھی دیں گے تو یہ کہاں جائے گا. ہمیشہ ملنے پہ خوش نہ ہوا کریں. بس عجیب مکتب ہے یہ حسین کا. مولا زندگی میں ایک شب عاشور حرم حسین میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. بس عزیزوں، آج کی شب اپنی قیمت کا اندازہ کریے. حسین نے ان کو انتخاب کیا جنہوں نے اپنے نفسوں کی قیمت جنت سے زیادہ لگائی، اور تاریخ گواہ کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. اپنے پرائے سچے جھوٹے کوئی راوی یہ روایت نہیں کر رہا کہ لشکر حسین سے کوئی شب عاشور گیا. شب عاشور ظہور تجلیات کی شب ہے. کیا اقدار انسانی حسین نے دکھائی ہیں شب عاشور. مولا پشت خیمہ پہ آتے ہیں. مولا کا غلام ہے جون، غلام ابوذر ہے، تلوار کو دھاڑ لگا رہا. بس اب حساس ہو کے سنیے. تلوار کو دھاڑ لگا رہا ہے اور ایک دم گریہ بھی کرتا جاتا ہے. نافع بھی موجود ہے وہاں، ہلال بن نافع بھی تھے نا. گریہ کرتا جاتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے گریہ کیوں کر رہا ہے، کہ مولا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بچے جو الاتش کی صدائیں لگا رہے ہیں یہ ساقی کوثر کے بچے ہیں. یہ ساقی کوثر کے بچے ہیں. یہ وہ مقام ہے، یہ روایت سنیے، یہ وہ مقام ہے جہاں مولا اپنی تلوار کو زمین پہ مارتے ہیں اور وہاں پانی دکھتا ہے. عقلیں حیران ہیں، میں بتا چکا، عقلیں حیران ہیں، اور پانی نکلتا ہے. وہاں نافع کہتا ہے مولا پانی یہاں ہے. کہا تمہیں سیراب ہونا ہے؟
کہا میں کیسے ہو سکتا ہوں آپ کے بچے تشنہ؟ اس ایک مرتبہ نو کے تلوار سے زمین برابر کر دی. بس یہی حسین کا امتحان ہے. دیکھو ایک امتحان تو وہ ہے جب تم پر مصیبت ہو، مگر اس سے عظیم امتحان یہ ہے تمہارے بچوں پر مصیبت ہو اور تم دیکھ رہے ہو. قیامت کی شب ہے یہ شب عاشور، قیامت کی شب ہے. ہاں آنے والی شب کی قیامت ہے اپنی جگہ، آنے والی شب کی قیامت ہے اپنی. آج کی شب کو کم نہ سمجھنا. تھوڑی منظر کشی کرو. آج عصر کے وقت ایک مرتبہ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی. تلوار سے ٹیک لگا کر میرا مولا کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگا. عجیب روایت ہے. اور اس دوران امام نے کچھ خواب دیکھا. اسی اسنا میں ایک شور شروع ہوا. پورا عشرہ گزر گیا آپ کو یا حسین کرتے کرتے. پوری دنیا کا یا حسین ایک طرف اور ایک زینب کا عصر تعصوہ کا حسین ایک طرف. ایک دم امام کی آنکھ کھل گئی. بہن کیا ہوا؟ بھیا تازہ لشکر پہنچ رہا ہے. تعصوا یوم حوسرا فیہ الحسین واصحابہ بکربلا. یہ وہ دن ہے کہ جب حسین اور اس کے اصحاب کے گرد محاصرہ تنگ ہونے لگا. وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشام. اور آج اہل شام کا لشکر پہنچا. وَأَنَاخُوا إِلَيْهَا وَفَرِحَ ابْنَ مَرْجَانَ. اور یہ وہ دن تھا جب ابن مرجانہ بہت خوش ہو رہا تھا. عمر بن سعد بہت خوش ہو رہا تھا. اور آخری بات جملہ انہو لا یعتل حسین ناصر ولا یمد اہل العراق. اور یہ وہ دن تھا کہ جس کے بعد حسین کا کوئی مددگار نہ آیا. اور یہ محاصرہ تنگ کرتے جا رہے تھے کیونکہ ابھی دیکھا حبیب آ گیا، زہیر آ گیا، وہاب آ گیا. کب کسی کو حسین سے پیوستہ نہ ہونے دیں گے. لیکن آج کی شب کی تاریکی میں بھی حر کو وہ نعمت عطا ہوئی. دیکھو اس تاریکی میں آزادی کی دعا کرنا. مولا ہمیں حر بنا دے. اے مولا حر مجھے حر بنا دے. مولا مجھے آزاد، میں تجھ پہ فدا ہونا چاہتا ہوں. روح سے لبیک یا حسین نکلے، دل سے لبیک یا حسین نکلے. جب پڑھو یا لیت کنت معکم فافوز معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتا مولا تو میں بھی اس مقام شہادت پہ فائز ہو جاتا. بس شب آ گئی، مہلت دے دی گئی ایک رات کی. مہلت حر کو دی گئی اور حسین نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس وقت میں بھی ذکر خدا کریں. پوری رات ذکر الہی میں گزر. عجیب واقعات ہیں آج کی شب کے. ایک مرتبہ امام خیموں کے قریب تشریف لائے ہیں اور کچھ دیکھ رہے. ایک مرتبہ پھر زینب باہر آئی کہ بھیا کیا دیکھا؟ میں جائزہ لے رہا ہوں. میں نے کہا تھا خیموں کو قریب کر کے لگا دو. اتنا قریب کرنا کہ بعض کی تنابیں بعض سے ٹکرانے لگے. اور خیمے کے اطراف میں خندق کھود دو اور اس گڈھے میں، اس خندق میں لکڑیاں ڈال دو. کہیں ایسا نہ ہو یہاں پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کر دے. اور درمیان میں بیویوں کے خیمے ہو، پھر بنی ہاشم کے خیمے ہو، پھر اصحاب کے خیمے ہو. حسین میرا سلام، حسین ہمارا سلام آپ کی ان رعایتوں پر. لیکن مولا بس یہ آخری رات ہے، آخری رات ہے.
کل یہ سارے بند ٹوٹ جائیں گے، کل سارے خیمے اکھڑ جائیں گے، اور پھر یہ خندق جو دشمنوں کے لیے گوری تھی، اس میں حسین کے بچے گر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، کسی خیمے میں علی اکبر کی بلائیں دی جا رہی ہے۔ اے شبیہ پیغمبر، یقین نہیں آتا کیا کل تو بھی جدا ہو جائے گا؟ کسی خیمے میں قاسم کی نشانی لیے، حسن کی نشانی لیے قاسم کی ماں موجود ہے۔ اے گل بدن قاسم، دیکھو تمہارے بابا نہیں ہے، کل ایسی جنگ کرنی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم حیدر کرار کے بیٹے ہو۔ میں کہوں گا ارے فروا، کل آنے تو دو، دیکھنا قاسم کیسی جنگ کرے گا۔ سب کے جنازے ہاتھوں پر آئے تھے، قاسم کا جنازہ کٹہری میں آئے گا۔ کسی خیمے میں زینب بچوں کو سمجھا رہی ہے، بس آخری شب ہے، جتنا گریہ کرنا ہے کرے، اور اس گریہ میں تلاش کرے۔ وارث عزا کا ہے، مولا میرے آنسو قبول فرمائیے۔ کہیں زینب بچوں کو سمجھا رہی ہے، دیکھو اونو محمد، تم چھوٹے ہو بیٹا، لیکن ایسا نہ ہو کہیں کوئی اور تم سے پہلے چلا جائے، اور دیکھو اگر ترائی تک چلے جاؤ پانی نہ پی لینا، سکینہ خیمے میں پیاسی ہے۔ اور ایک عجیب منظر خیمے کا ہے، اللہ اکبر، مولا طاقت دے یہ پڑھ سکو۔ ایک منظر عجیب ہے خیمے کا کہ ایک ماں ہے جو روتی جاتی ہے اور ایک جھولا ہلاتی جاتی ہے۔ کل سب کے بچے، سب کے جوان میرے آقا پہ جا کر فدا ہوں گے، جنگ کریں گے، جوہر دکھائیں گے۔ بیٹا علی اصغر، ارے تم تو چل بھی نہیں سکتے، میں حسین پہ کیا قربانی دوں گی؟ ارے میں حسین پہ کیا قربان کروں گی؟ میں کہوں گا بی بی پریشان نہ ہو، کل کا سورج طلوع ہونے دو، جب سب اصحاب چلے جائیں گے، علی اکبر برچی کھا چکیں گے، اونو محمد شہید ہو جائیں گے، عباس کے شان قلم ہو جائیں گے، کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر جب حسین کہیں گے نا حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو حسین غریب کی مدد کرے، تو یہی بچہ ہوگا جو حسین کا آخری مددگار۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، یہی بچہ ہوگا بی بی، کل کا دن آنے دو۔ بس وہ پہر آ گئی، عصر عاشور، قیامت کا منظر ہے، آسمان خوبار ہے۔ میرے چھٹے امام کہتے ہیں اس زمین پر کوئی پتھر ایسا نہ تھا جسے اٹھایا جائے تو اس کے نیچے سے خون نہ نکلے، اور اب حسین کو یقین آئے، بتا رہے اب کوئی نہیں بچا، اسی لیے تو ماں کا سیاہ کفنی، ماں کا سیاہ کرتا پہن کے چل دیے تھے۔ ایک مرتبہ جب خیموں میں کوہرام سنا، پلٹ آئے، دیکھو ابھی حسین زندہ ہے، تمہاری آوازیں باہر تک آ رہی ہے۔ بیویاں کیسے بتائے آقا یہ بچہ علی اصغر؟ حسین جب آپ نے مدد کے لیے پکارا ہے، اس بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ بس آخری جملات ہیں، شب عاشور ہے، جی کھول کے پرسہ دیجئے گا۔ حسین نے علی اصغر کو لیا ہے،
علی اصغر کو لیا ہے. بیویوں کا کہنا ہے یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. بس حسین نے علی اصغر کو لیا ہے، خیمے سے نکل رہے ہیں. بچے سمجھ رہے ہیں پانی پلانے لے جا رہے ہیں، بچے سمجھ رہے ہیں پانی پلانے لے جا رہے ہیں. حسین لے کر لشکر کی جانب چلے. دھوپ بہت شدید ہے، رباب کا بچہ بہت نازک ہے. حسین نے ابا کا دامن ڈال لیا. تو مولا طاقت دے یہ روایت پڑھ سکوں. حسین نے ابا کا دامن ڈال لیا ہے. شمر کہتا ہے، شمر کہتا ہے لگتا ہے حسین قرآن لا رہے. اب حسین قرآن کا واسطہ دیں گے، میں کہوں گا تو صحیح کہہ رہا ہے، حسین قرآن ہی لا رہے. حسین لشکر کے مقابل پہنچے اور حسین نے کہنا شروع کیا. ابا کا دامن ہٹایا. دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. اس نے پانی نہیں پیا ہے، تشنگی دیکھ سکتے ہو، اس کے ہونٹوں سے نظر آ رہی ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پیوں گا، یہ لو میں اسے اس ریت پہ لٹائے دیتا ہوں. پر لٹانا تھا. علی اصغر نے ایڑیاں رگڑ دی شروع کی. راوی کہتا ہے وَقَدْ يَتَلَذَّ الصَّغِيرُ. اللہ اکبر. اور وہ بچہ کے تلذہ کر رہا تھا. جب کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر لے آیا جائے اور وہ بار بار اپنے منہ کو کھول کے بند کرے، اس کیفیت کو یتلذہ کہتے ہیں. وقت یتلذہ الصغیر. اور جب کوئی نہ آیا، حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا. بیٹا یہاں تیری معصومیت سے متاثر ہونے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پر اب لشکر نے گریا شروع کیا اور ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے اقتا کلام الحسین، اے شمر تیر چلا. تیر کمان میں لگاتا ہے اور ایک مرتبہ تیر چھوڑ دیتا ہے. 3 مرتبہ یہ دہرایا گیا عمل. عمر سعد کہتا ہے شمر تو بڑا تیر انداز تھا، ایک بچے پہ تیر نہیں چلا پا رہا. شمر کہتا ہے میں کیا کروں، جب میں تیر کمان سے لگاتا ہوں کوئی بیوی ہے سیاہ چادر میں، میرے آگے آ جا. اجرکم اللہ. باب العوائد کے صدقے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. بس ایک مرتبہ اب جو شمر تیر چلاتا ہے، وہ کہ تیر کا لگنا تھا علی اصغر کے گلے سے پیوست ہو کر حسین کے بازو میں تیر لگا. حسین کے بازو میں تیر لگا. حسین نے ایک مرتبہ آسماں کی طرف دیکھا. پروردگارہ گواہ رہنا، یہ حسین کی غربت. اجرکم اللہ. بس حسین پلٹ رہے ہیں، بس حسین پلٹ رہے ہیں، حسین پلٹ رہے ہیں. دامن خون سے بھر گیا، ہاتھ خون سے بھر گئے. اس موقع پر خون اصغر کی جگہ زمین و آسمان میں نہیں. میرا 5واں امام کہتا ہے حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ بولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آبا کا دامن دوبارہ ڈالا. اب دوبارہ حسین خیمے کی طرف آ رہے ہیں. کل آپ اعمال عاشورہ کریں گے انشاءاللہ. 7 مرتبہ آگے جائیں گے، 7 مرتبہ پیچھے جائیں گے. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا، حسین کے ہاتھ میں علی اصغر ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً برضائه وتسلیما لأمره، رضاً
تسلیما لامر خیمے پہ حسین پہنچے ہیں. عزیزو آپ کے درمیان زیادت آ رہی ہے. بس علی اصغر خیمے تک پہنچے ہیں. بچوں نے آگے بڑھ کے کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے. رباب آگے بڑھی میرے بچے کو پانی پلا دیا. حسین کچھ نہ کہہ سکے. اب آقا دامن ہٹایا. اب جو بچے کو دیکھا تو کہا کیا اس طرح بچوں کو نہر کی حاجت, کیا اس طرح نہر کیا جاتا ہے؟ خیمے میں علی اصغر کو لٹا دیا گیا. اطراف میں بیویاں ہیں. یا حسین یا محمد کی صدائے بلند. Ya Hüseyin! Ya Hüseyin! Ya Hüseyin! Ya Hüseyin!